السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے تک وقوف کرنا ضروری ہے، اور وقوف کرنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے نہیں نکلیے گا۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے، اور یہ حج کا پہلا واجب ہے، یعنی 10 ذی الحجہ آج کے دن کا پہلا واجب۔ تو وقوف مزدلفہ ہم نے کر لیا، تو اس کے بعد ہمیں 3 واجبات اور ادا کرنے ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے کہ جمرہ کبریٰ یعنی بڑے جمرے پر کنکر مارنا ہے، دوسرا دم شکر یعنی قربانی کرنی ہے، اور تیسرا مرد سر منڈوائیں گے، اور عورتیں جو ہے وہ بال کٹوا کے احرام سے باہر آ جائیں گی۔ اب ان تینوں کاموں میں ترتیب بہت ضروری ہے۔ ترتیب کے بدلنے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات میری غور سے سن لیجئے گا کہ ترتیب بدلنے سے دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم بڑے جمرے پر کنکر ماریں گے، اس کے بعد پھر قربانی کریں گے، اور پھر سر منڈوائیں گے تاکہ ہم احرام کی حالت سے باہر آ سکیں۔ لیکن اگر ہم نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری بات کو غور سے سنیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم جمرات جائیں گے تو جمرات پہ کس طرف جا کر ہم نے کنکریاں مارنی ہے، جہاں سے کنکریاں مارنا آسان ہوتا ہے۔ میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ رش میں بھی نہیں پھنسیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی رمی بہت اچھے سے ہو جائے گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتی ہوں کہ صبر سے کام لینا ہے، تو آج کا دن بھی صبر کرنے کا ہے۔ صبر سے، اطمینان سے، سکون سے آپ نے اپنے تینوں واجبات کو ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا راستہ جمرات تک کا پیدل کا ہے تو آپ پیدل جائیں گے، اور اگر آپ کا راستہ ٹرین کا ہے تو آپ ٹرین میں جائیں گے۔ ٹرین سے جمرات پہ اترنے کے بعد 3 یا 4 پل آتے ہیں جن کو ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جمرات پہ اترنے کے بعد بہت لمبا راستہ چلنا پڑتا ہے، اور وہ راستہ چڑھائی کے رخ پر ہوتا ہے جس کو چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھ لیجئے گا، ہاتھ کے جھلنے والے پنکھے کیونکہ تیز دھوپ ہوگی، پانی کی سپرے بوتل بھی لینا مت بھولیے گا۔ اپنے سر پہ، اپنے کپڑوں پر پانی کا سپرے کرتے رہیے گا تاکہ ٹھنڈک کا احساس رہے۔ تپش تو آپ کو محسوس نہیں ہوگی کیونکہ ان پلوں کے اوپر شیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے دھوپ نیچے نہیں آتی، لیکن ہاں چڑھائی کے رخ پہ چڑھتے ہوئے سانس بہت پھولتا ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ پل پہ جگہ جگہ پانی کے نل لگائے ہوئے ہیں پانی پینے کے، لیکن ان پہ بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے شرطے بھگا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھ لیجئے، سپرے بوتل رکھ لیجئے، ہاتھ کے جھلنے والے پنکھے رکھ لیجئے۔ کنٹینیوسلی اگر آپ سے چلنا مشکل ہے تو مت چلیے، کیونکہ اکثر لوگوں کا راستے میں برا حال ہوتا ہے، کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ چڑھائی کے راستے پہ سانس پھولتا ہے ان کا۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو تھوڑا سکون کر کے آہستہ 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 تھوڑا بیٹھ جائیں راستے میں، پھر چل پڑیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر چل پڑیں۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ جمرات تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اچھا، ہم جب نکلیں گے تو پورے حج میں ہم نے تلبیہ کی کثرت کی، لیکن اب یعنی بڑے جمرے پر پہنچنے کے بعد جب ہم بڑے جمرے کی رمی کریں گے تو ہماری تلبیہ بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بڑے جمرے کی یہ یاد رکھیے گا، بڑے جمرے پر کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ بند ہو جائے گی، اب ہمیں تلبیہ نہیں پڑھنی۔ پھر ہم وہاں پہنچیں گے تو سب سے پہلے جمرہ صغریٰ آئے گا، چھوٹا جمرہ، پھر جمرہ وسطیٰ آئے گا، درمیانی جمرہ، اس کے بعد آگے جائیں گے تو جمرہ کبریٰ آئے گا۔ تو آج ہمیں صرف ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکری مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے رمی کرنا بلا کراہیت جائز ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی رمی کا جو مسنون وقت ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا تھا تو وہ صبح صادق سے لے کے زوال تک کا ہے، لیکن زوال سے مغرب تک کا وقت بھی جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا کسی وجہ سے معذور ہیں، عورتیں ہیں جو اپنی رمی رش کے ٹائم پہ نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 11 کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ رمی کر لیں، بلا کراہیت یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جمرات کو شیطان نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حج کے واجبات میں سے ہے، اور ارکان اسلام کے واجب کو شیطان کہنا یہ واجب کی توہین ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ رش میں نہیں پھنسنا آپ کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمرے پہ جب ہم پہنچیں گے تو اس طرح کی
اوول شیپ کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس اوول شیپ کی جگہ سے آپ نے یہاں سے چلنا ہے اور جہاں پہ اوول آپ کا ختم ہو کے ٹرن ہو رہا ہے بیک سائڈ پہ، تو وہاں ٹرننگ پوائنٹ پہ جا کے آپ نے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ وہاں پہ رش نہیں ملے گا آپ کو۔ اسٹارٹ میں آپ کو بہت رش ملے گا، آپ تھوڑا سا اس اوول شیپ کو کراس کریں گے، ٹرن ہو کر اس کی بیک کی طرف جائیں گے، وہاں خود آپ کو کم رش ملے گا، وہاں جا کے آرام سے دیوار کے پاس کھڑے ہوں، 7 کنکریاں نکالیں، بڑے جمرے پہ جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا، رش میں نہیں پھنسنا، بار بار کہہ رہی ہوں یہ بہترین طریقہ ہے، 2 دفعہ حج پہ جا چکی ہوں تو تبھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اوول شیپ کو کراس کرنا ہے، جب بیک سائڈ کی طرف جانے لگیں گے وہاں آپ کو بالکل کم رش ملے گا، ایزیلی آپ کو جگہ مل سکتی ہے، آپ نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جمرے پہ کنکریاں مارنی ہیں 7۔ تو جمرے پہ ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار پہ کنکری اس طرح سے مارنی ہے کہ دیوار کے نیچے جو بال بنا ہوا ہے کنکری کو اس بال کے اندر جانا چاہیے، بہت جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ بہت جوش میں آ جاتے ہیں، اٹھا کے زور زور سے کنکری مارتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پہ شیطان ہے تو ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بعض لوگ اور جنون میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنی چپل اور اپنی چیزیں اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جمرہ کبریٰ پر کنکریاں مارنے کے بعد مینا واپس آ جائیں گے اپنے خیموں میں اور پھر انتظار کریں گے قربانی کا کہ جب ہماری قربانی ہوگی تو ہمارے پاس میسج آ جائے گا یا کال آ جائے گی کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں میسج آ گیا ہے اب ہماری قربانی ہو گئی ہے، تب مرد جو ہیں وہ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اپنا پورا سر منڈائیں گے، یعنی کہ حلق کروائیں گے، اور پورا سر منڈوانا یا پھر حلق کروانا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والے مردوں کے لیے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سر منڈانے والوں پر، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ مغفرت فرما سر منڈانے والوں کی، اور 1 مرتبہ بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اب خواتین جو ہیں وہ کیا کریں گی کہ خواتین کے لیے احرام سے حلال ہونے کے لیے صرف چوتھائی سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا کافی ہے، لیکن خواتین کے لیے سنت یہ ہے کہ سارے بالوں سے 1 انگلی کے پورے کے برابر خود کاٹ لیں یا اپنے محرم سے یا کسی اور دوسری عورت سے کٹوا لیں، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہمارا احرام کھل گیا، ہمارے بال کٹ گئے، تو اب نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، چاہیں تو آج کے دن ہی آپ طواف زیارت کے لیے نکل جائیں، لیکن میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گی کیونکہ رات بھر کے مزدلفہ میں ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جمرات سے کنکریاں مار کے یہاں آتے ہیں، تو آج کا دن سکون کیجیے، آرام کیجیے اور پھر طواف زیارت کے لیے اگلے دن نکلیں۔ تو جب ہم اگلے دن یعنی کہ 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے لیے نکلیں گے تو پہلے ہم جمرات پہ رمی کر لیں گے اور رمی کرنے کے بعد ہم طواف زیارت کر لیں گے، کیونکہ طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے تک کرنا ہوتا ہے، تو ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، 10 ذی الحجہ ہماری آرام سے آپ مینا میں گزاریے، اس کے بعد پھر 11 ذی الحجہ کو جا کر آپ ایزیلی اپنا طواف زیارت اور حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ تو 11 ذی الحجہ کو پہلے ہم جمرات جائیں گے، جمرات پہ رمی کریں گے اور وہیں سے پھر حرم نکل جائیں گے طواف زیارت کے لیے۔ یہ بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، 2 دفعہ ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور الحمدللہ بہت آسانی اور عافیت کے ساتھ ہمارے پورے دن گزرے۔ تو آج کے دن بس ذہن بنا کے جائیے گا کہ اگر ہم نکل رہے ہیں تو ہمیں بہت چلنا پڑے گا، تو اب ہم یہاں سے اپنے خیموں سے زوال کے وقت نکلنا ہے، یعنی آپ 11 ساڑھے 11 نکل جائیں تاکہ زوال کے وقت تک آپ ایزیلی جمرات پہنچ جائیں۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے، لیکن ابھی کنکری مارنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے جمرہ صغریٰ یعنی چھوٹے جمرے کی رمی کرنی ہے، تو جمرہ صغریٰ پہ بھی اسی طرح رمی کرنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گھوم کے اس کی بیک سائڈ پہ آئیں گے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن اب ہم کیا کریں گے کہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، پھر جمرہ وسطیٰ پہ جائیں گے، جمرہ وسطیٰ پہ جا کر بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں اور پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر جو دل چاہے دعا کریں، دونوں جمرات کی رمی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اب جمرات سے نکلیں اور حرم پہنچیں، حرم تک کا راستہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن راستے میں آپ
آپ کو ٹیکسی وغیرہ سب ملتی ہیں، تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، کیونکہ ٹیکسی کے کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکسی کر کے ایزیلی آپ حرم پہنچ سکتے ہیں۔ اب حرم پہنچ کے ہمیں طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ جو طواف زیارت ہے یہ فرض ہے، اگر 3 دن میں نہیں کیا تو بعد میں کرنا ضروری ہے۔ تو جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہیں گے۔ اب بعض خواتین کو جو ہے وہ حج کے دنوں میں ایام آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایام کی حالت میں طواف اور سعی نہیں کریں گی، وہ پھر اپنی پاکی کی حالت میں آنے کے بعد جب آپ کے ایام پورے ہو جائیں تو پاکی کی حالت میں آنے کے بعد طواف زیارت اور حج کی سعی کریں گی۔ اگر طواف زیارت کیے بغیر اپنے ملک میں واپس آ گئے تو میاں بیوی جب تک آپ دوبارہ جا کے وہاں طواف زیارت نہیں کریں گے، میاں بیوی چاہے پوری زندگی کے لیے ہوں ایک دوسرے پر حرام رہیں گے۔ تو یہ بات غور سے سن لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر ہم مینا واپس آ گئے، تو مینا واپس آ کر اب 12 ذی الحجہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو 12 ذی الحجہ کو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ صرف ہم نے آج کے دن جمرات پہ جا کے رمی کرنی ہے، تینوں جمروں کی، اسی طرح جیسے ہم نے 11 ذی الحجہ کو کی تھی، پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو۔ چھوٹے جمرے پہ رمی کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے، درمیانے جمرے پر رمی کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے، لیکن بڑے جمرے پر رمی کرنے کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ تو رمی کرنے کے بعد مینا میں اپنے خیموں میں واپس آ جائیں۔ اچھا 12 ذی الحجہ کو واپس آنے کے بعد تو مینا سے جو ہے وہ آپ کی رہائش گاہ کی بسیں چل رہی ہوں گی، آپ کا معلم آپ کو کہے گا کہ جس کو واپس جانا ہے اپنے ہوٹل تو بس آ گئی ہے۔ تو ہم الحمدللہ مغرب سے پہلے ہم وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کہتی چلوں کہ یہ جو مشہور ہے کہ اگر مینا میں 12 ذی الحجہ کی مغرب کا وقت ہو گیا تو 13 کی بھی رمی کرنی پڑے گی، تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ مغرب کے بعد بھی وہاں سے لوگ نکل رہے تھے۔ تو 13 کی صبح صادق سے پہلے اگر مینا سے نکل جائیں گے تو 13 کی رمی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صبح صادق تک کا وقت ہے، یہ مغرب تک کا وقت جو لوگوں میں مشہور ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ مینا میں رک سکتے ہیں 12 ذی الحجہ کو، تو آپ 13 کی یعنی 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے پھر اپنی رہائش گاہ پہ اپنے ہوٹل میں واپس آ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی آپ حاجیوں کے لیے کہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں، اوتھینٹک باتیں آپ تک پہنچا سکوں، اوتھینٹک انفارمیشن پہنچا سکوں۔ تو اگر میری یہ کوشش یا میری یہ ویڈیو کسی طرح بھی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حج کے بعد انشاءاللہ اچھے ٹاپکس پر اپنے چینل پہ ویڈیوز ڈالتی رہوں گی، تفسیر کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز ڈالوں گی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میرا ارادہ ہے کہ میں قرآن کی تفسیر اپنے چینل پر شروع کروں گی۔ تو اگر آپ لوگ تفسیر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ یہ میرے آگے چینل کو گرو کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آپ ویورز کا بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا، پسند کیا اور اپنے کمنٹس میں مجھے بتایا کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے لیے اوتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ آپ اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جیسے حج کی ویڈیوز کو آپ نے بہت پسند کیا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ بہت پسند کریں گے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔